اور کچھ واقعات پیش کر کے لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ واقعات کی بیس پر ثابت نہیں ہوتا، بلکہ عقیدہ کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہوتا ہے، اور ہم واقعات پیش کر کے نہیں بلکہ کتاب و سنت سے دلائل پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز اول سے لے کر روز آخر تک کا علم عطا فرمایا۔ تمام علوم اور جزیات خمسہ، ما کانا اور ما یکون کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ قدیم اور ذاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم عطائی اور حادث ہے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ کوئی نبی، کوئی ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التکویر کی آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تم جو بھی سوال کرو گے میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر بتانے میں بخل نہیں کرے گا۔ رب ذوالجلال اس آیت کے اندر اعلان فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا علم عطا فرمایا ہے، تو اس کا جواب صحیح بخاری کے اندر 3192 نمبر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمام مخلوق کی پیدائش کے بارے میں خبر دی، یہاں تک کہ جنتی اپنے ٹھکانے جنت کے اندر داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے جہنم کے اندر پہنچ گئے۔ حافظہ ذالک من حافظہ و ناسیہ من ناسیہ، جس نے ان باتوں کو، جس نے اس تفصیل کو یاد رکھا سو اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا سو اس نے بھلا دیا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کا احوال بیان فرما رہے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کیا۔ اب اس سلسلے کے اندر میں چند تفاسیر کے آپ کے سامنے حوالے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے امام نصفی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تفسیر النصفی کے اندر اسی بات کو بیان کیا ہے۔ المتوفا 710 ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کی صراحت کو بیان کیا ہے وَمَعْنَى تَعْلِيمِهِ أَسْمَاءَ الْمُسَمِّيَاتِ، ان تمام چیزوں کے نام کو بتانے کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں انہ تعالی اراہ الاجناس التي خلقها، اللہ تبارک و تعالی تمام اجناس، تمام جنسیں اراہ حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دے، التي خلقها جو رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی، وعلمہ اور ان کو سکھا دے، ان ھذا اسمہ فرس وھذا اسمہ بعیر وھذا اسمہ کذا وھذا اسمہ کذا، کہ اس کا نام گھوڑا ہے، اس کا نام اونٹ ہے، اس کا نام یہ ہے اور اس کا نام یہ ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علمہ اسم کل شیء، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر
چیز کا علم سکھا دیا، حتی القصعۃ والمغرفۃ، یہاں تک کہ پیالی اور چمچ کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ ایک حوالہ اس سلسلے کے اندر، اب اس سلسلے کے اندر دوسرا حوالہ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے، وَكُلِّ نَعِيمٍ فِي الْجَنَّةِ، جنت کی ہر نعمت، وَأَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ وَفِي الْخَبْرِ، اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، عَلَّمَهُ 700,000 لغات، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئیں۔ اب ان تفسیروں سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ما کانا اور ما یکون کے سارے علوم عطا کیے گئے، اور شیخ ابن عربی نے فتوحات مکیہ کے اندر اس بات کی صراحت بیان کی ہے کہ اول نائب قان له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خلیفتہ، آدم علیہ السلام کہ حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ اور نائب حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام جو نائب اور خلیفہ ہیں، ان کے علم کا حال یہ ہے کہ ان کو ما کانا اور ما یکون کے سارے علوم سکھا دیے گئے، تو امام اور امام الانبیاء کے علم کا کمال اور علم کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اب ان تمام تفاسیروں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی روز اول سے لے کر روز آخر تک کا علم عطا فرمایا ہے۔ بیسیکلی علم غیب کہتے کس کو ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل کا پورا علم۔ زمین میں جو کچھ ہے، زمین کے اندر کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا تانبا ہے، کتنا پانی ہے، اس کا علم۔ آسمان میں جو کچھ ہے اس کا سارا علم، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا سارا علم۔ جب کوئی مسلمہ شخصیت کو چھوڑ کر محض اپنے عقل کی بنیاد پر دین کو سمجھے اور دل کے اندر جو کچھ بھی آئے اس کو بیان کر دے، تو پھر حال یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی علم کی تعریف سے بھی بندہ جاہل اور ناآشنا ہوتا ہے۔ اب اس حضرت نے جیسے تعریف علم غیب کی پیش کی، اب آیا کہ کیا یہ تعریف لغت اور جمہور مفسرین کی تعریفات کے مطابق آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس سلسلے کے اندر میں چند لغت کی کتابیں اور جمہور مفسرین کی تفاسیر سے حوالہ جات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس سلسلے کے اندر ایک حوالہ، یہ کتاب ہے میرے پاس، علمی لغت اردو جامع، اس کے صفحہ نمبر 1592 کے اوپر یہ موجود ہے۔ علم غیب کا معنی کیا ہے؟ تو لکھتے ہیں علم غیب کا معنی ہے غیب کی بات جاننا اور پوشیدہ باتوں کا علم۔ آپ گوگل اٹھائیں، گوگل کے اوپر آپ سرچ کریں گے کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے، تو وہاں پہ بھی یہی تعریف آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی کہ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جو حواس خمسہ سے بھی معلوم نہ ہو اور بلا دلیل بداہت عقل بھی اس کا ادراک نہ کر سکے۔ اب اس سلسلے کے اندر چند ایک مفسرین کے میں حوالے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہے تفسیر بیضاوی، علامہ بیضاوی علیہ رحمہ کی، المتوفہ 685 ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر علم غیب کے معنی کو بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں والمراد به، غیب سے مراد الخفی الذی لا یدرکہ الحس، وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کا حواس ادراک نہ کر سکیں، ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل، اور نہ ہی بداہت عقل اس کا تقاضا کرے۔ اب اس بات کو علامہ بیضاوی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ علم غیب کہتے ہی اس کو ہیں جو حواس خمسہ کے ساتھ معلوم نہ ہوں اور نہ ہی بداہت عقل اس کو جان سکے۔ اب اس سلسلے کے اندر دوسرا حوالہ علامہ اسماعیل حقی نے اپنی کتاب روح البیان کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ غیب کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا غَابَ عَنِ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ غیبتاً کاملتاً، غیب وہ ہے جو حواس اور عقل سے پورا چھپا ہوا ہو، بحیث اس حیثیت سے لا یدرک بواحد منہما ابتداءً بطریق البداہت،
کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی ذریعے سے ابتداً کھلم کھلا معلوم نہ ہو سکے۔ اب جمہور مفسرین کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، لغت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نے بھی ایسی تعریف نہیں کی جو اس حضرت نے بیان کی۔ اور اس حضرت نے جو تعریف بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس حضرت نے جو تعریف بیان کی وہ یہ کہ علم غیب کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ماضی، حال اور مستقبل کا سارا علم رکھتا ہے، یہ علم غیب ہے۔ اب یہ تو ان کی حالت ہے کہ دین کے جو علوم ہیں ان کی یہ تعریفات سے بھی یہ جاہل اور ناآشنا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات کو نہیں جانتے۔ پھر کہتا ہے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کل کی بات نہیں جانتے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ صحابیوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ وہابیوں کا عقیدہ ضرور ہے کہ حضور علیہ السلام غیب دان نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ بالکل کتب سنہ کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز اول سے لے کر روز آخر تک کا علم جانتے ہیں۔ اب اس سلسلے کے اندر ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح کے اندر 6068 نمبر حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اے عائشہ مجھے خبر نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ عمر ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ اب اس حدیث سے پاک سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں، ایک یہ کہ صحابہ کا علم غیب کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ کیا تھا، تو صحابہ کا عقیدہ یہ واضح ہو جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا حضور جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ اور دوسری بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں، اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حضرت عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ کہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین، دین کے اجلہ اماموں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام روز اول سے لے کر روز آخر تک کا علم جانتے ہیں۔ اور بحمد اللہ کے فضل سے اہل سنت کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز اول سے لے کر روز آخر تک کے تمام علوم کو جانتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ نہ ہی خلفائے راشدین کے عقیدے کے موافق آتا ہے، نہ ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کے عقیدے کے موافق آتا ہے، اور نہ ہی تابعین کے عقیدے کے موافق آتا ہے، اور نہ ہی دین کے اجلہ اماموں کے عقیدے کے موافق آتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ نیو ہے، گھڑا ہوا عقیدہ ہے، اسلاف امت کے عقیدے کے اوپر ان کا عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن پاک میں آیا ہے قُلْ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میرے پاس غیب کا علم ہے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان آیات سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ اب ایسی آیات پڑھ کر جس کے اندر علم غیب ذاتی کی نفی ہے، ان آیات کو پڑھ کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، جبکہ یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اور تم پھر علم غیب ذاتی کی نفی والی آیات کیوں پڑھتے ہو، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں۔ ہاں اگر تمہارے عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام غیب نہیں جانتے تو وہ آیات پیش کرو جس کے اندر علم غیب عطائی کی نفی ہے۔ اللہ کے فضل سے تم ایک آیت بھی ایسی نہیں پیش کر سکتے جس کے اندر علم غیب عطائی کی نفی ہے، اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی آیت ایسی دکھا دیں جس کے اندر علم غیب عطائی کی نفی ہو۔ اللہ کے فضل سے تم قیامت تک ایک ایسی آیت بھی نہیں دکھا سکتے جس کے اندر علم غیب عطائی کی نفی ہو رہی ہو۔